الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے سورہ اعراف 8ویں پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یا بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں زیبائش اور آرائش اور اپنی رونق کو لے لو۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، واشربو، اور پیو، ولا تسرفوا، اور مت اڑاؤ، انہ لا يحب المسرفین، اڑانے والے اللہ تعالی کو پسند نہیں آتے۔ اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں تو اللہ تعالی نے 4 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ایک بات تو یہ فرما دی کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو اپنی رونق لے لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت میں آدمی اللہ کے دربار میں پہنچنے کی تیاری کرے اور یہ دیکھ لے کہ اس کے کپڑے پاک ہیں یا نہیں، کیونکہ ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، اور کپڑوں کا پاک ہونا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اگر کوئی آدمی کرے اور اس کے کپڑے پاک نہ ہوں تو شریعت نے اس میں رعایت دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ناپاک کپڑوں میں تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کپڑے پاک پہنے تو وہ بہت اچھا ہے، اور اگر نماز آ گئی تو نماز میں تو کپڑوں کا پاک ہونا بنیادی طور پر فرض ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سو پہلا یہ حکم ہوا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو انسان کپڑوں کا خیال کرے، اور اللہ کے حضور میں جب کھڑا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر اللہ کے حضور میں جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہنتے تھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، کیونکہ آدمی کے لیے اس کا لباس بہت عزت کی چیز ہے، اور اس سے منع کیا کہ کوئی آدمی دنیا میں نمائش اور شہرت کے لیے کپڑے پہنے۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں نمائش کے کپڑے پہنے گا
شہرت اور ریاکاری کے کپڑے پہنے گا، اللہ تعالی قیامت میں اس شخص کو ذلت اور رسوائی کے کپڑے پہنائے گا۔ تو چاہیے کہ اللہ کے لیے پہنے، اور سارے ہی کام اگر اللہ کے لیے کرے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس میں اخلاص ہے اور اس میں اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سفید کپڑے پہننے کے لیے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں آتا ہے، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، یہ بہت ستھرے ہوتے ہیں، بہت بھلے لگتے ہیں، اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا رنگ جس سے تم اپنی قبروں اور مسجدوں میں اللہ تعالی سے ملاقات کرو، خالص سفید رنگ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد قبروں میں اللہ کے فرشتوں کے ہاں جو حاضری ہوگی اور اللہ کے فرشتے جو آئیں گے تو اس کو تعبیر یوں کیا کہ اللہ سے گویا کہ ملاقات ہوگی، تو کفن سفید ہونا چاہیے، اور مسجدوں میں بھی سفید رنگ کا کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ جب مسجد میں آؤ تو تمہارے کپڑے سفید ہونے چاہیے۔ بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف رنگ کے کپڑے اگرچہ پہنتے تھے لیکن سفید رنگ کو ترجیح دیتے تھے۔ سبز رنگ کے کپڑے اور ہلکا نیلا رنگ جسے آسمانی رنگ بھی کہتے ہیں، ایسے کپڑے پہننے اور زرد رنگ کے کپڑے اور سیاہ رنگ کا عمامہ اور دھاری دار چادر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے کپڑے ان رنگوں کے استعمال کیے۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے بہت گھٹیا قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ رقم نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا جی، یعنی اللہ کا بہت فضل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح کا مال اللہ نے تمہیں دیا؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہر قسم کا مال اللہ نے دیا ہے، اونٹ بھی ہیں، گائے بیل بھی ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، گھوڑے ہیں، غلام اور باندیاں ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال اور دولت سے نوازا ہے تو پھر اللہ کے اس انعام اور اللہ کے فضل کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت اور جگہ بھی آئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی شخص پر مہربانی کرے تو اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ کے انعامات کا اثر اس شخص کی طبیعت پر، اس شخص کے جسم پر نظر آئے۔ تو ایک طرف تو اس سے منع کر دیا کہ فیشن کے طور پہ اور بڑائی کے اظہار کے لیے بہت بڑھیا لباس مت پہنو، اور دوسری طرف یہ بتا دیا
کہ جب اللہ تعالی کا فضل ہو تو اللہ کو خوش رکھنے اور خاص طور پر نماز کے لیے بہت اچھا لباس استعمال کرنا چاہیے. ایسے ہی بتا دیا کہ نماز کے وقت میں جب مسجد آنا ہے تو پھر سر اور داڑھی کے بال ٹھیک کر کے آئے، کوئی وحشیانہ صورت نہیں ہونی چاہیے. موطا امام مالک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا اور اس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل بے تکے ہوئے تھے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو اشارہ فرمایا کہ اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو ٹھیک کرائے. چنانچہ وہ صاحب لوٹ گئے اور جب آئے تو اب ان کے بال درست تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بال ٹھیک کرتے آئے ہو، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی بکھرے بالوں کے ساتھ مسجد میں آئے، سائر الراس، اور ایسی صورت ہو کہ سر کے بال الجھے ہوئے ہوں، کأنہ شیطان، ایسے جیسے شیطان آ گیا. تو نماز کے لیے جب آدمی جائے تو کپڑے بھی اچھے پہنے، داڑھی اور سر کے بالوں میں کنگھی بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبو بھی لگائے، اور ہر نماز میں یہ اہتمام کرے کیونکہ اللہ کے حضور میں حاضری ہے اور اللہ کے ہاں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر اس کا اثر دیکھے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو اس حال میں دیکھے کہ بندوں نے بغیر غرور کے اور بغیر کسی کبر، ریاکاری اور فخر کے جذبے کے اللہ کے انعام میں اظہار کے طور پر یہ اچھے کپڑے پہنے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت موجم کبیر طبرانی میں آتی ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی بھی پہنتے تھے، اور جب خوارج کا ظہور ہوا اور وہ ایسے لوگ تھے جو دین کے اعتبار سے بہت شدت میں چلے گئے تھے، اور کوئی آدمی جس نے اچھا لباس پہنا ہو یا زندگی میں اعتدال سے رہتا ہو یا مباح چیزوں میں مشغول ہو، اس کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا تاکہ وہ انہیں جا کر سمجھائیں. چنانچہ وہ فرماتے ہیں ابو داؤد کی روایت میں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو سمجھاؤ اور دلیل سے بات کرو. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خود بہت خوبصورت آدمی تھے اور ان کی آواز میں بہت گرج تھی، حتیٰ کہ ان کے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز تو اتنی زیادہ جہیر تھی، ان کی آواز میں اتنا زور تھا کہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ اونٹنیاں جب بچہ دینے پہ آتی تھیں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ زور سے چیختے تھے تو اونٹنی گھبرا کے بچہ دے دیتی تھی. ظاہر ہے کہ والد کا یہ اثر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما میں آنا تھا، اور وہ بہت خوبصورت اور زوردار آواز کے ساتھ بولتے تھے.
وہ جب خوارج کے پاس گئے تو خوارج نے کہا کہ مرحبا بک ابن عباس، عباس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہما کا آنا بہت مبارک، لیکن ساتھ ہی وہ ہر چیز پہ تنقید، ہر چیز میں عیب نکالنے کی عادت، اس سے باز نہیں رہ سکے۔ تو وہ خارجی ایک بولا اور اسے کہا ما هذه الحلہ، اتنے خوبصورت کپڑے، اتنا بڑھیا جوڑا، یہ کیا ہے؟ اس نے بتانا چاہا کہ اتنا اچھا لباس یہ تقویٰ کے مقام کے خلاف ہے۔ حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے اچھے اچھے کپڑے تھوڑے ہی پہنتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صحیح چیز کی نشاندہی فرمائی اور فرمایا کہ میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تم کیا اعتراض کرتے ہو؟ احسن ما یکون من الحلل، عمدہ سے عمدہ کپڑا، نفیس سے نفیس لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ تو انہوں نے خوارج کو یہ سمجھایا کہ اچھا کھانا کھانا اور اچھا لباس پہننا یہ تقویٰ کے منافی نہیں، اور اگر پہننے والے کا مقصد اچھا ہو اور وہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں استعمال کرے تو قطعاً قابل اعتراض نہیں۔ گویا وہ یہ فرما رہے تھے کہ تمہارے مزاج میں جو شدت آ گئی ہے اور ہر چیز پر اعتراض اور لوگوں کو زندگی کی لذتوں سے نفع نہ اٹھانے دینا، اور اتنی شدت کہ کوئی آدمی تمہارے بغیر کوئی کام کر ہی نہ سکے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پہننا اظہار نعمت کے لیے بھی تھا، اس لیے بھی تھا کہ ان کی امت سیکھے کہ اچھے سے اچھا لباس بھی صحیح نیت کے ساتھ پہننا جائز ہے، اور پھر جو لوگ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پیش کرتے تھے ان کا دل رکھنا، ان کی محبت، تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ لباس پہنتے تھے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے، نئی ٹوپی پہنتے، نئی قمیص، نئی چادر، تو اللہ تعالی سے دعا بھی مانگتے اور یہ عرض کرتے کہ اللہم لک الحمد کما کسوتنی، اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، جیسے کہ آپ نے یہ کپڑا مجھے پہننے کو دیا۔ اسألک خیرہ، اے اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اللہ یہ کپڑا سلامت رہے میرے جسم پہ، وخیر ما صنع لہ، اور اللہ یہ جو کپڑا پہننے کا مقصد ہے وہ مجھے نصیب ہو، یعنی اس کو پہن کے اللہ تیرا شکر ادا کروں اور اے رب تیری عبادت کروں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ، اور اللہ اس کپڑے کی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وہ کپڑا آدمی پہن لے اور جسم پہ خارش شروع ہو جائے، وہ کپڑا پہنے اور فخر، تکبر، لوگوں کو حقیر سمجھنے کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور اے اللہ اس کپڑے کے استعمال میں جو شر ہو سکتا ہے اس سے بھی میری حفاظت کرنا۔ اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بتاتے تھے کہ جب کوئی شخص کپڑا پہننے نیا تو اللہ تعالی سے یہ دعا مانگے کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا، اللہ تیرا احسان ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، ورزقنی، اور اللہ نے مجھے نصیب کیا، من غیر حول منی ولا قوہ، میری طرف سے اس کپڑے کے لیے کوئی سعی، محنت، کوشش اتنی زیادہ نہیں ہوئی، بس اللہ کا فضل ہے، اللہ نے یہ دیا۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بنی آدم، اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر وہ وقت جب تم مسجد میں آؤ نماز کے لیے تو زینت کے ساتھ آؤ، زیبائش اور آرائش کے ساتھ آؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دربار میں جانے کے کچھ احکامات ہیں، وضو کرے، اچھے کپڑے پہنے، اور اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک صاحب آئے اور ان کے کپڑوں میں بو بس گئی تھی، وہ گھی اور دودھ کا کاروبار کرتے تھے اور دودھ کی بو ان کے کپڑوں میں گویا رچ بس گئی تھی۔ اور ایک مرتبہ ایک اور صاحب کی روایت آتی ہے کہ وہ آئے اور ان کے کپڑے اون کے تھے اور پسینے کی بو آ رہی تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جمعہ کے دن کے لیے اپنا ایک الگ جوڑا رکھ لے کہ جسے وہ صرف جمعہ ہی کو پہنا کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی بہتر سے بہتر کپڑا استعمال کرے اور جمعے کے لیے ایک الگ جوڑا رکھ دے، اور اس لیے اسے پہنے ہر جمعے کو کہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، شان و شوکت ہے تو جاؤں گا، اور نیا کپڑا ہے، اللہ جب میرے جسم پہ یہ دیکھے گا تو خوش ہوگا، اس کے انعام کا اظہار ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ کلو اور کھاؤ۔ اچھا، ایک بات رہ گئی، اور وہ یہ کہ انسان جب نماز کے لیے جائے تو مسجد میں خوشبو لگا کر جائے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، تھوڑی سی خوشبو کوئی انسان اگر استعمال کر لیتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالی کے ہاں اس انسان کے لیے بہت زیادہ رغبت اور اللہ سے اجر دلانے والی چیز ہے۔ پھر ارشاد فرما دیا وہ کلو واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور اڑاؤ نہیں۔ کھانے کا بھی حکم دے دیا کہ آدمی اپنی بساط کے مطابق جتنا ہو سکے اپنے کھانے پر توجہ دے، اور اللہ تعالی نے جو کچھ بھی توفیق دی ہے اپنی اس توفیق کے مطابق کھانے پینے میں بھی کمی نہ کرے، اور کھائے بھی اور پیے بھی، کہ اللہ تعالی کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں کہ بندہ اللہ کے انعامات کو استعمال کرے۔ مسلمانوں میں کھانا کھلانا ہمیشہ سے عبادت رہی ہے، اور اللہ تعالی نے کھانے کا ایک خاص ذوق مسلمانوں کو دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے پاس جتنا بھی پیسہ آیا انہوں نے عمدہ سے عمدہ کھانے پکوائے، خود کھائے اور لوگوں کو کھلائے۔ غریبوں کو کھانا کھلایا، مسکینوں کو کھانا کھلایا،
اور اللہ نے یہ بتایا کہ جو شخص بھی دوسروں کو کھانا کھلائے گا قیامت میں اس کا یہ فعل اسے سختیوں اور مصیبتوں سے نجات دلائے گا۔ اور بادشاہوں کے ہاں دعوتیں ہوتی تھیں اور سینکڑوں قسم کے کھانے پکتے تھے، اور چونکہ مغل بنیادی طور پر یہ لوگ پٹھان تھے، انہوں نے جب ہندوستان کو فتح کیا تو ان کے لیے بہت اچھی غذا جو تیار ہوتی تھی وہ پلاؤ تھی۔ پلاؤ کی کئی قسمیں ہوتی تھیں، بکرے، تنبے اور ہرن کا بھنا ہوا گوشت، پرندوں کے کباب۔ اور وہ لوگ جو پکانے والے تھے وہ ترکستان اور ایران کے آئے ہوئے تھے، اور بادشاہوں کو دیکھا دیکھی پھر امراء میں بھی یہ بات آئی، اور ان کے دسترخوان بھی بہت شان سے سجائے جاتے تھے، اور امراء سے پھر یہ بات عوام میں آئی، اور عوام نے بھی عمدہ کھانا پکایا اور عمدہ کھانا کھلایا۔ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ اسراف ہے۔ اللہ نے بتایا کہ اسراف مت کرو، فضول کھانے پکانا اور ایسے کھانے پکانا جس میں انسان حد سے بڑھ جائے، معاذ اللہ کہیں قرض لینے کی نوبت آ جائے۔ خدا نے اس سے روک دیا اور منع کر دیا کہ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کے ہاں چاول کھایا جاتا تھا، اور ہندوستان میں اصل غذا چاول تھی۔ ہندوستان کے لوگ اسے ابال کر کھا لیتے تھے، اور یہ ابلے ہوئے چاول تھے، اس کو بھات کہتے تھے، اور کبھی اس میں دال ملا لیتے تھے، ماش کی دال، مونگ کی دال، چنے کی دال، اور کھچڑی پک جاتی تھی، اور کبھی چاولوں میں دودھ اور قند ملا کر کھیر پکا لیتے تھے، اور شاہی دسترخوان پر میٹھے اور نمکین چاول جو تیار کر کے رکھے جاتے تھے، اس کی اگر آپ قسمیں دیکھیں گے تو وہ 80 کے قریب بنتی ہیں۔ خشکا پکتا تھا، اور اب بھی خشکے کا لفظ بہار وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے کہ چاول کے ساتھ نمک ملا کر ابلے ہوئے جو چاول ہیں انہیں خشکا ہی کہتے ہیں۔ قبولی تیار کی جاتی تھی، اور قبولی کا مطلب یہ ہوا کہ گوشت، چاول، چنے کی دال، گھی، پیاز، ادرک، دارچینی اور کالی مرچ، زیرہ، الائچی اور تھوڑی سی مونگ بھی اس میں ملا دیتے تھے، اور اسے قبولی کہتے تھے۔ اور قبولی کی ایک قسم وہ بھی تھی کہ چنے کی دال اور اس میں چاول ملا دیے جاتے تھے اور مسالے ڈال دیے جاتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب حیدرآباد دکن کی طرف گئے تو عام طور پر قبولی ہی کھاتے تھے۔ ایک چاول قیمہ پلاؤ پکتا تھا، اور چاول میں قیمہ ڈال دیتے اور چنے کی دال ملا دیتے، پیاز، ادرک، کالی مرچ، الائچی، موٹی الائچی بڑی والی، یہ سب اس میں ڈلتی تھی، اور قیمہ پلاؤ تیار کر لیتے تھے۔ شلہ اب بھی بعض جگہوں پہ پکتا ہے، اور شلے کا مطلب یہ تھا
کہ 3.5 سیر چاول اور 10 سیر گوشت اس میں ملایا جاتا تھا، اور 2 سیر خالص گھی ڈال کے اس کا جو پلاؤ پکتا تھا اسے شلہ کہتے تھے۔ قیمہ شلہ بھی پکتا تھا، اور قیمہ شلہ کا مطلب یہ ہوا کہ 10 سیر قیمہ اور 1 سیر چاول، اور اس سے بھی آدھی یعنی آدھا نصف کلو چنے کی دال، اسے قیمہ شلہ کہتے تھے۔ اور جو شلہ صرف گوشت کے ساتھ پکتا تھا اسے شلہ کہا جاتا تھا۔ چاولوں کے پکانے کی ایک قسم ایران سے آئی تھی، اور اسے ایرانی پلاؤ کہتے تھے۔ سیر بھر چاول کے ساتھ 6 انڈے اور خوبانی، پستہ، بادام، کشمش، دہی، دودھ، سب چیزوں کو ایک ترتیب کے ساتھ ڈالتے تھے اور ایرانی پلاؤ پکایا جاتا تھا۔ پھر کوکو پلاؤ شروع ہوا، اور جو کوکو پلاؤ تھا اس میں 2 سیر گوشت اور 1 سیر چاول، یعنی جتنا بھی گوشت ڈالیے اس کا نصف چاول، اور پھر جتنے چاول ڈالیے اس کا 1/4 دودھ، اور جتنا دودھ اس سے آدھی بالائی، اور باقی اس میں معمولی سی کوکو ڈال کر یہ پکایا کرتے تھے۔ یعنی فرض کر لیجئے کہ اگر کوکو پلاؤ پکانا ہے تو 2 سیر گوشت، پھر اس سے آدھا کر لیجئے 1 سیر چاول، پھر اس کا 1/4 کر لیجئے 1 سیر کا تو پاؤ بھر دودھ، اور دودھ جب پاؤ ہوا تو اس کا بھی آدھا کر لیجئے کہ آدھا پاؤ بالائی، اور آدھی چھٹانک کے قریب کوکو ڈال کر اور مختلف چیزیں ڈال کر پکاتے تھے۔ اسے کوکو پلاؤ کہتے تھے۔ پھر اس میں ایک اور نئی طرز مسلمانوں نے ایجاد کی، اور وہ کوکو قیمہ پلاؤ تھا۔ اور فرق اتنا ہوا کہ ایک تو گوشت کی بجائے قیمہ ڈال دیتے تھے، 2 سیر گوشت ہوا، اور وہ تو کوکو پلاؤ میں آیا، اور جب کوکو قیمہ پکایا تو 2 سیر قیمہ لے لیا۔ اور ایک تبدیلی اور کرتے تھے کہ گوشت کی یخنی بھی ڈال دیتے تھے اور پکنے کے لیے رکھ لیتے تھے، اور دیگچی کا منہ بند کرنے کے لیے اس پہ آٹا لگا دیتے تھے، اور ہلکی آنچ پر یہ پکتا رہتا تھا، اور جب یہ پک جاتا تھا تو پھر اسے اتار لیتے تھے۔ یہ مسلمانوں میں اتنا مقبول ہوا، اتنا کھایا گیا، اتنا کھلایا گیا کہ پھر اس کی تیسری قسم ایجاد ہوئی، اور وہ کوکو قورمہ پلاؤ ہوتا تھا۔ تو قورمہ پلاؤ اس میں گوشت بھی ڈالتے تھے، اور پھر گوشت کے ساتھ شوربہ بھی ہوتا تھا، اور پلاؤ اس میں پکتا تھا۔ پھر پلاؤ کی ایک اور قسم ایجاد ہوئی، بابر بادشاہ۔ در حقیقت جب وہ آئے ہیں تو یہ سارے پٹھان ان کے ساتھ، یہ لوگ گوشت کو پسند کرتے تھے، اور پلاؤ تو یہ لوگ لے کے آئے تھے۔ ہندوستان میں بریانی پکتی تھی زیادہ، کیونکہ ہندو گوشت کا استعمال نہیں کرتے تھے، تو بریانی میں سبزی ڈالتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دلی اور اس کے اطراف میں لوگ بریانی کو پسند کرتے رہے، اور پٹھان جب لکھنؤ اور اس کے قرب و جوار میں پہنچے ہیں تو وہاں پر پلاؤ کو خوب پکایا گیا، اور وہاں کے نواب چونکہ پٹھان تھے اس لیے پلاؤ نے ان کے ہاں رواج پایا۔ چنانچہ لکھنؤ میں ایک پلاؤ اور پکتا تھا، اور اسے موتی پلاؤ کہتے تھے۔ موتی تیار کرتے تھے کہ 1 تولہ چاندی لے کے اس میں بالکل 1 ماشے کے قریب سونے کے ورق
اور پھر انڈے کی سردی میں اسے بالکل حل کر دیتے تھے. جب یہ ایک طرح کا مرکب بن جاتا تھا تو مرغ کے گلے میں گردن میں بھر کر ہر جوڑ پہ باریک دھاگے کس کے باندھ دیے جاتے تھے. تو چاندی، پھر سونا، پھر اس میں انڈے کی زردی، اور اس محلول کو جب وہ بھر کے جوڑ پہ باریک دھاگا کس دیتے تھے تو جوشتے دیتے پانی میں. اور ہوتا یہ تھا کہ چاقو سے جب گردن کاٹی جاتی تھی تو اندر سے مرغ کی گردن، اس کی ہڈیوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ یہ مرکب اس میں جا کر چھوٹے چھوٹے موتی بن جاتے تھے. اور جب پلاؤ پکتا تھا تو گوشت کے ساتھ دم کر دیتے تھے اور یہ موتی پلاؤ کہلاتا تھا. اور بعض باورچی ایسے تھے کہ وہ پنیر کے موتی بناتے اور اس پہ چاندی کا فرق چڑھا دیتے تھے. اور پھر پٹھانوں نے پلاؤ اناردانہ بھی پکایا. ہر چاول جتنا بھی پلاؤ پکتا تھا، ہر چاول وہ اس مہارت سے پکایا جاتا تھا کہ ہر چاول یاقوت کی طرح آدھا سرخ اور اس میں روشنی ہوتی تھی، اس میں چمک ہوتی تھی، اور آدھا سفید اور اس میں بھی شیشے کی چمک. جن لوگوں نے وہ کھایا، اور تاریخ میں نوابوں کے ہاں جب وہ آتا تھا پکایا جاتا تھا تو پلیٹ میں رکھتے تھے اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے جواہر کے ٹکڑے رکھے ہوئے. نورتن پلاؤ بھی پکتا تھا، اور نورتن پلاؤ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ 9 رنگ کے چاول ملائے جاتے تھے اور ہر رنگ اس کی آب و تاب، اس کی چمک چاول کی اور لطافت قائم رکھی جاتی تھی. واجد علی شاہ حکمران ہوئے اور اس میں واجد علی شاہ کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے جو پلاؤ پکایا جاتا تھا تو 34 سیر گوشت کی یخنی نکالتے تھے اور پھر یخنی کو الگ کر کے چاول اس میں دم دے دیتے تھے. اور جب پک کر تیار ہوتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ یہ چاول اور پلاؤ خود بخود حلق سے اتر رہا ہے، اور کتنا ہی کھا جائیے کچھ گرانی نے. ایسے پکانے والے ماہر باورچی تھے کہ گوشت کے ٹکڑوں کو چھوٹی چھوٹی چڑیا کی شکل میں بناتے اور اس احتیاط سے پکاتے کہ گوشت کچے گوشت سے چڑیا کا جو ڈھانچہ اور چڑیا جو بنائی ہے کیا مجال کہ اس کی صورت بگڑ جائے. اس میں پلاؤ پکتا اور چاولوں میں جب گوشت کی بنی ہوئی چڑیاں رکھی جاتی تو ایسے معلوم ہوتا کہ پلیٹ میں بیٹھی دانے چگ رہی. لکھنؤ میں ایک حکیم صاحب تھے، ان کے ہاں ایک پلاؤ پکتا تھا جس کو صرف 2 یا 3 لقمے کھانے کا حکم تھا. حکیم صاحب نے پلاؤ پکوایا اور ایک بار ایک پہلوان کو دعوت دی اور تشتری میں اس کے سامنے پلاؤ رکھا. 3 لقمے پہلوان نے کھائے. بہت مشہور تھا کہ پہلوان کسرت کرنے کے لیے اکھاڑے میں جب جاتے ہیں تو اتنا کھا پی کے جاتے ہیں. حکیم صاحب نے تشتری میں وہ پلاؤ رکھا اور 3 لقمے انہوں نے کھائے اور پہلوان اس کے بعد کھا نہیں سکا.
دوسرے دن آیا اور حکیم صاحب کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا حضور کیا کھلایا تھا؟ ایسی توانائی اور ایسی طاقت ان 3 لقموں کے بعد کھانے کے بعد آئی کہ کل 3 لقمے کھائے اور اب تک وہی طاقت قائم ہے اور لڑائی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حکیم صاحب نے نہیں بتایا، لیکن جو پکاتے تھے وہ یہ کہ 20 سیر دودھ جو پہلوان پیتا تھا، اور پہلوان کہتا تھا کہ 20 سیر دودھ، 3 سیر بادام اور 2.5 سیر آٹے کی روٹیاں اور پورا سالم بکرے کا بچہ 24 گھنٹوں میں میری خوراک تھی۔ مگر معلوم نہیں حکیم صاحب نے کیسا پلاؤ پکوایا کہ 3 لقمے کھائے اور اگلے دن تک کچھ نہیں کھا سکا۔ یہ نواب شجاع الدولہ کے سالے تھے، نواب سالار جنگ۔ ان کے ہاں ایک باورچی تھا اور اس زمانے میں نواب سالار جنگ اس باورچی کو 1200 روپے دیتے تھے، اور رکھا کس کام کے لیے کہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا پلاؤ کھاتے تھے۔ اور ایک دن نواب شجاع الدولہ نے باورچی سے کہا کہ ارے میاں آپ ہمیشہ نواب سالار جنگ کے لیے پکاتے ہیں، کبھی ہمیں بھی وہ پلاؤ کھلاؤ۔ تو سالار جنگ نے سن لیا اور وعدہ کر لیا کہ بہنوئی جو ہیں نواب شجاع الدولہ انہیں بھی وہ کھانا یہ کھلائیں گے۔ باورچی کو بلایا اور کہا کہ پلاؤ زیادہ پکا دیجئے، ہمارے بہنوئی شجاع الدولہ نواب صاحب آئیں گے، وہ بھی کھائیں گے۔ باورچی اکڑ گیا اور اس نے کہا کہ نواب سالار جنگ پلاؤ صرف آپ کے لیے پکتا ہے، میں کسی اور کے لیے نہیں پکا سکتا۔ نواب سالار جنگ نے راضی کر لیا تو باورچی نے کہا کہ جناب والا پکا تو دیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ حضور اپنے ہاتھ سے لے کے جائیے، اپنے سامنے کھلائیے انہیں، اور چند لقمے سے زیادہ نہ کھانے دیں، اور احتیاط اس میں ہے کہ ٹھنڈا اور بہت اچھا پانی بھی ساتھ لے جائیے۔ پلاؤ تیار ہوا، نواب سالار جنگ خود لے کے پہنچے، دسترخوان پہ رکھا، اور نواب شجاع الدولہ نے جو ہی پہلا لقمہ منہ میں رکھا بہت تعریف کی، اور پھر دوسرا لقمہ، تیسرا لقمہ، اور جو ہی انہوں نے چوتھا لقمہ اٹھایا، نواب سالار جنگ نے نواب شجاع الدولہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بس اس سے زیادہ نہیں۔ نواب شجاع الدولہ حیران، انہوں نے کہا سالار جنگ 4 لقموں سے کیا ہوتا ہے؟ اور ہاتھ چھڑا کے 2-1 لقمے جلدی سے کھا لیے۔ اب جو پیاس لگنا شروع ہوئی ہے تو اتنی شدید پیاس کہ بڑے بڑے کٹورے رکھے ہوئے تھے، بھرتے تھے اور پیتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد پانی بھرتے تھے، پھر پیتے تھے۔ جتنا پانی پی رہے تھے اتنا ہی زیادہ پیاس بڑھتی جاتی تھی۔ نواب سالار جنگ نے اس سے انہیں کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ زیادہ نہ کھائیے۔ نواب شجاع الدولہ حیران تھے، چنانچہ بہت دیر تک بیٹھے رہے اور پانی ہی پانی پیتے رہے، تب جا کر کہیں پیاس ختم۔ نرگسی پلاؤ پکتا تھا، انڈے کی یخنی بناتے تھے۔ اب انڈوں کی یخنی کہاں کس کو آتی ہوگی، لیکن انڈے کی یخنی میں چاول ڈالتے تھے، مرغ پلاؤ پکتا تھا۔ مسلمانوں کا عروج تھا، پیسہ تھا، اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حوصلہ ہمت دی تھی۔ مرغ پلاؤ جو اب پکتا ہے ایسا تو
کوئی منہ بھی نہ لگائے. ہوتا یہ تھا کہ مرغ کے پیٹ کو بالکل کاٹ کے اندر سے پاک کر کے اس میں قیمہ، ادرک اور کشمش بھر دیتے تھے. پلاؤ میں کشمش اب بھی اگر آپ ترکمانستان وغیرہ ان علاقوں میں، حتیٰ کہ افغانستان والے جو پلاؤ پکاتے ہیں اس میں اب بھی وہ کشمش ڈالتے ہیں. تو مرغ پلاؤ کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پیٹ کو چاک کر کے صاف کر کے اس میں قیمہ، ادرک، کشمش اچھی طرح بھر دی جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کڑکتے گھی میں دہی ڈال لیا جائے اور لہسن بھی، اور اس مرغ کو تل کے پھر چاولوں میں چھوڑ دیا جائے اور چاول پکا لیے جائیں. یہ مرغ پلاؤ پکتا تھا. یہ تھوڑا ہی تھا کہ شیور کے مرغے لے کے اور چاولوں میں ڈال کے ابال لیے جائیں. سرنگا پلاؤ پکتا تھا، نور پلاؤ پکتا تھا، زعفران، سنجرف، سبز رنگ سے رنگا بناتے تھے. چمبیلی پلاؤ پکتا تھا، کوفتہ پلاؤ، انگوری پلاؤ، گیری پلاؤ، مچھلی کا پلاؤ، کیلے کا پلاؤ، گیہوں، گندم کے دلیے، چاول اور گوشت کی یخنی سے پلاؤ پکاتے تھے. اور مسلمانوں نے جب بریانی پکانا شروع کی تو وہ پلاؤ کے قریب قریب چلی گئی. بریانی میں مسالے کی اضافے اور زیادتی کی وجہ سے ایسے چاول پک جاتے ہیں یا چاولوں میں یہ شان پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا سالن کے ملے ہوئے چاول. اور پلاؤ میں نسبتاً مسالہ کم ہوتا تھا. تہری پکتی تھی. تہری کا مطلب یہ کہ چاول کے ساتھ کبھی آلو اور کبھی لوکی دے کے پکاتے تھے اور ہلدی کا رنگ تیز کر دیتے تھے. اسے تہری کہتے تھے. بھونی کھچڑی پکاتے تھے. کھچڑی اور پلاؤ کے درمیان میں کھچڑا پکتا تھا محرم میں. یہ سب چیزیں اللہ کے اس حکم کی تعمیل تھی کہ اللہ نے کہا کھاؤ. مسلمان بہتر سے بہتر کھاتے رہے، بہتر سے بہتر کھلاتے رہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بس یہی کام کرتے رہے. علامہ اقبال کہتے ہیں خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کے لیے ننگ وہ بادشاہی. یعنی مسلمان جو حکومتیں حاصل کرتے رہے اور ملک فتح کرتے رہے تو ان کی قیمت میں اپنا خون دیتے رہے. تو ہم اپنے خون سے زمینیں اور ملک خریدا کرتے رہے ہیں اور خریدتے رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہندوستان کو خیرات میں مل گیا تھا. میٹھے چاول پکتے تھے. ابو الفضل نے آئین اکبری میں زرد برنج لکھا ہے. برنج فارسی میں چاول کو کہتے ہیں. اور اصل میں جو زردہ تھا یہ مغل جو لے کے آئے تھے وہ اور تھا. اب تو زردہ معلوم نہیں کس قسم کے چاول پکا دیتے ہیں زرد رنگ کے کہ اس کی بو سے ہی طبیعت خراب ہو جائے. اصل میں زردہ جو پکتا تھا بہترین چاول لے کے دودھ میں ابالتے تھے اور اب پانی میں ابالتے ہیں اور اس میں شہد ڈالتے تھے مٹھاس کے لیے. اب چینی ڈالتے ہیں اور اس کا جو رنگ زرد کرتے تھے زعفران ڈالتے تھے. اب یہ رنگ چل پڑے کب سے. اور تھوڑی سی ترشی پیدا کرنے کے لیے سرکہ ڈالتے تھے. اکبر کے زمانے میں جو میٹھے چاول پکتے تھے زردہ جسے کہتے تھے تو 10 سیر چاول میں 5 سیر
مصری ملاتے تھے، خالص مٹھاس، 3 سیر گھی ڈالتے تھے، آدھا سیر کشمش، آدھا سیر بادام، اور جتنے بادام ڈالتے تھے اس سے آدھا پستہ، زعفران اور دار چینی، اور اسی طرح شکرکند کا میٹھا تیار کرتے تھے، انڈوں کا زردہ بناتے تھے، کھوئے کا زردہ بناتے تھے، گاجر کا زردہ بناتے تھے، انناس کا زردہ بنتا تھا، کوئی ایک قسم کا زردہ تھوڑا ہی تھا، مظافر بنتا تھا۔ اور مظافر کا مطلب یہ تھا کہ میٹھے چاول زردے سے الگ، زردے میں تو وہ زعفران ڈال دیتے تھے اس لیے وہ رنگین ہو جاتا تھا، زرد رنگ کا، اور مظافر میں زعفران کی ایک اور قسم ڈالتے تھے اور مزید رنگ اور بھی ڈال کر اسے خوشبودار بنا لیتے تھے، اور چھہارے اس میں ڈالتے تھے، مظافر میں سفیدہ بناتے تھے۔ اور سفیدے کا مطلب یہ ہے کہ اسی ساری ترکیب سے سفید رنگ کے میٹھے چاول تیار کر دیے جاتے تھے، اس میں زعفران نہیں ڈالتے تھے۔ اور بعض باورچی ایسے تھے جو پیڑے اور برفی کا سفیدہ بھی تیار کرتے تھے۔ پھر یہ میٹھے چاول، زردہ اور مظافر، ایک اور قسم سفیدہ، پھر 5ویں قسم اس کی بنتی تھی متنجن۔ میٹھے چاول زردے کی طرح ہی پکاتے تھے اور اس میں میٹھے چاول میں گوشت بھی میٹھا ہو جاتا تھا، اور مزید لذیذ بنانے کے لیے اس میں کشمش اور دہی ڈال دیتے تھے۔ زردے میں تو سرکہ ڈالتے تھے، متنجن میں دہی ڈال دیتے تھے۔ ایسے ایسے میٹھے چاول پکاتے تھے کہ چنبیلی کے پھول کی طرح ایسے عمدہ اور خوبصورت شکل کے چاول بنائے جاتے تھے کہ لگتا تھا گویا اصل پھول ہے۔ ایسی آٹے کی چیزیں بنتی تھی، جیسے چاول ویسے آٹے کی چیزیں۔ ہندوؤں میں روز مرہ جو کھانے استعمال ہوتے تھے، گیہوں کے آٹے کی روٹی پنجاب میں چلتی تھی۔ تو مسلمان آئے تو انہوں نے اس میں بہت سی جدتیں پیدا کی، اور انہوں نے پوری، کچوری، دال پوری، نون بری اور ایسی پوریاں جن میں پستہ، بادام، کھوپرا، چھہارا بھر دیتے تھے۔ اور ہندوؤں کے ہاں کیونکہ سبزیاں زیادہ کھائی جاتی تھیں اس لیے اس میں شکرکند ڈال دیتے تھے، کیلے، آلو، اروی، سنگاڑے کی پوریاں۔ بعض ہندو گھرانوں میں دہی کی کچوریاں، اور مسلمانوں نے گیہوں کے آٹے سے بہت عمدہ چیزیں بنائی۔ مثلاً چکھی بناتے تھے اور گیہوں کے آٹے کا خمیر بنا لیتے تھے، اور اس خمیر میں پھر چاول اور مسالے ملاتے اور اس کے اوپر قیمہ لپیٹتے تھے، گھی، پیاز، زعفران، لونگ، الائچی، دھنیا سب ڈال دیتے اور اسے بھون لیتے۔ تھولی بناتے تھے، خالص گندم کا آٹا لے کے جتنا آٹا اس سے آدھا گھی، کالی مرچ، دار چینی، الائچی، لونگ ڈالتے تھے، اور یہ بہت عمدہ کھانا تیار ہوتا تھا۔ بازنجان بناتے تھے، خمیر آٹے میں گھی، پیاز، لیموں کا ارک اور کالی مرچ۔ بعض جگہ پہ اب بھی ہریسہ پکتا ہے، گیہوں کے آٹے میں گوشت، گھی، دار چینی دے دیتے اور پکاتے ہیں۔ کشک 5 سیر آٹے میں 10 سیر گوشت ڈالتے تھے، 1 سیر دیسی چنا، ایک تو ولایتی چنا ہے وہ تو بعد میں آیا، یہاں دیسی چنا ہوتا تھا،
اور جتنا چنا ڈالتے تھے اس سے 1.5 گنا پیاز، مثلا 1 سیر چنا ہوا تو 1.5 سیر پیاز ہو گیا، اور جتنا چنا ڈالتے تھے اس سے آدھی ادرک، یعنی آدھا سیر ادرک ہو گئی، اس سے کشک بنتا تھا۔ سمبوسا ہندوؤں کی ایجاد، ہندو کھاتے تھے، اور اس میں آلو یا سبزی بھر لیتے تھے۔ پہلی مرتبہ جب سموسا یہاں سے عربوں کے یہاں پہنچا اور خلیفہ ہارون رشید نے کھایا تو انہیں بہت پسند آیا، لیکن مسلمان تھے، فرمانے لگے کہ اگر اس میں سبزی کی بجائے قیمہ بھر دیا جائے تو کیسا ہو؟ چنانچہ پہلی مرتبہ مسلمانوں نے قیمے کے سموسے دنیا کو دیے، اور پھر سموسوں کی قسمیں بنی، کئی قسم کے سموسے مسلمانوں نے تیار کیے۔ مثلا کتاب ایک قسم کی سموسے کی 4 سیر میدے میں 10 سیر قیمہ کھپا دیتے تھے، تنوری 10 سیر میدے میں خالص گائے کے دودھ کا گھی 5 سیر ڈالتے تھے، جتنا میدا اس سے آدھا گھی، اور گھی اور آٹے کو اچھی طرح مکس کر کے پھر اس میں 1 پاؤ بھر نمک ڈال دیتے تھے، اور اس سے سموسے کا پرت بنتا تھا۔ اس پرت میں پھر جو بھی بھر لیجیے، پنکتابی 1 سیر میدے میں 15 تیار ہوتی تھی۔ پھر اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواب باقر علی خان کو ایک چیز پسند آئی، وہی جسے آپ آج کل باقر خانی کہتے ہیں، یہ نواب باقر علی خان کی تھی پسندیدہ چیز۔ شیر مال بنے، تافتان بنے، یہ باقر خانی، آبی، کلچے، یہ سب تنوری روٹی ہی کی ترقی یافتہ شکلیں، اور شیر مال میں دیسی گھی ڈالتے تھے، اور جتنا گھی زیادہ دیا جاتا تھا اتنی ہی اچھی پکتی تھی۔ اچھی باقر خانی دھیمی آنچ میں نواب صاحب تیار کراتے تھے، اور تہ در تہ ہوتی ہے، شیر مال میں یہ نہیں ہوتا۔ تو باقر خانی میں متعدد پرتیں اور تہیں، اور اسی شیر مال کا حجم جب چھوٹا کر دیا جائے تو اسے کلچا کہتے تھے۔ تافتان لکھنؤ میں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے۔ آبی روٹی خمیر آٹے سے تنور میں پکتی ہے اور گھی نہیں ڈالتے۔ بعض باورچی ایسے تھے کہ آٹے کو پانی کی بجائے کیلے سے گوندتے تھے، آٹا، کیلا اور اس میں شکر ملا دیتے تھے، اور اس سے بہت عمدہ، لذیذ اور بالکل باریک ایک پرت کی روٹی پکاتے تھے۔ ہندو پوریوں کو تلتے تھے، تو مسلمانوں نے توے کی روٹیوں کو تلنا شروع کیا، اور انہوں نے پراٹھے ایجاد کر لیے۔ آٹے کی تہ ربر کی طرح پھیلا دیتے تھے، اور اس میں مختلف پرتیں دے دی جاتی تھی۔ پھر جب مسلمان پراٹھے بنانے پر آئے تو اب پراٹھوں کی بھی قسمیں ہو گئیں، آلو پراٹھا اور قیمہ پراٹھا اور کیا کیا چیزیں، اور پھر گھی میں تلتے، اور کبھی گول، کبھی چوکور، کبھی مثلث پراٹھے اور کبھی مستطیل پراٹھے تھے، ورقی، بیگماتی، مغلئی پراٹھے، حیدرآبادی، پشاوری، اور پھر اسی سے تھینی اور زعفرانی اور پنیری، اور کیسے کیسے عمدہ پراٹھے مسلمانوں نے بنائے کہ اندر کی زیادہ سے زیادہ ہوتا، کبھی باہر ہوتا، اور اچھے پکانے والے جو باورچی تھے 1 سیر آٹے میں پورا 1 کلو گائے کا، بھینس کا گھی خالص کھپا دیا کرتے تھے۔ شاہ غازی الدین تھے، شاہ غازی الدین حیدر کو پراٹھے بہت پسند تھے۔ 6 پراٹھے ان کے لیے پکتے تھے، اور 6 پراٹھوں میں 30 سیر گھی خالص گائے کا استعمال ہوتا تھا۔ میٹھے پراٹھے محبوبی اور نان جلیبی یہ کہلاتے تھے۔ محبوبی بہار والوں سے پوچھئے، اب بھی پکتی ہے، اور نان جلیبی کیا چیز ہے یہ لکھنؤ والوں سے پوچھئے۔ میٹھے سموسے بھی
गेहूं के आटे से बना लेते थे। रोगनी रोटियां रोजमर्रा के खानों में दाखिल बिल्कुल कागज की तरह पतली अब भी मिल जाती हैं, बर्रे सगीर में पकती हैं। तो मुसलमानों ने खाने की तरफ तवज्जो की तो इतनी जिद्दतें आई। फिर मीठी और नमकीन खजूरें मुसलमानों ने बनाई, अब तक बनती हैं, किशमिशी बादामी। फिर नमक पारे बनाए। बिहार में गंदम के आटे से कुलचे भी बनते। तो एक से एक अच्छी चीज मुसलमानों ने बनाई। अल्लाह ने हुक्मरानी भी दी थी, हौसला भी दिया था, और खाने पकाने और खाना खाने का सलीका भी मसबत फरमाया था।